وقت بدل گیا ہے، اب گناہ عام ہو گئے ہیں اور نیکی مشکل لگتی ہے۔ لوگ جھوٹ کو چالاکی سمجھتے ہیں، حرام کو ضرورت اور نماز کو بوجھ۔ مساجد خالی، بازار بھرے ہوئے، قرآن الماریوں میں بالکل بند پڑے ہوئے ہیں اور دل دنیا کی محبت سے بھر گئے ہیں۔ کوئی نصیحت کرے تو لوگ کہتے ہیں یار زمانہ بدل گیا، لیکن بدلے تو ہم ہیں، زمانہ نہیں۔ آج علم عام ہے مگر عمل نایاب، کتابیں، لیکچرز، ویڈیوز ہیں مگر دل بدلنے والا علم کہیں کھو گیا۔ لوگ دین پڑھتے ہیں تاکہ بحث کو جیت سکیں، نہ کہ خود کو بدل سکیں۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں مگر سمجھتے نہیں، ہم سنت سنتے ہیں مگر اپناتے نہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جہاں علم بڑھ گیا مگر ایمان کمزور ہو گیا۔ یاد رکھیں، علم تب روشنی بنتا ہے جب دل میں اتر جائے، ورنہ الفاظ تو صرف ہوا میں گونج بن کر رہ جاتے ہیں۔ کبھی ایک وقت تھا جب بچے والدین کے قدموں میں جنت ڈھونڈتے تھے، اور آج وہی بچے انہیں پرانی سوچ کا کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ماں کے ہاتھوں کے کانپنے کو بڑھاپا نہیں سمجھتے بلکہ بوجھ سمجھ لیتے ہیں۔ باپ کے خاموش چہرے کے پیچھے جو قربانی چھپی ہوتی ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتی۔ گھر میں اب مسکراہٹ کم، آوازیں زیادہ ہیں، بچے مصروف ہیں فون میں، دوستوں میں، اور ماں روز کھڑکی سے باہر دیکھتی ہے کہ شاید آج میرا بیٹا آ جائے۔ وہی بیٹا جس کے لیے وہ راتوں کو جاگتی تھی۔ جو بیمار ہوتا تو ماں دعا مانگتی تھی، اب کہتا ہے امی میرے پاس وقت نہیں۔ اور باپ جو خود بھوکا رہ کر اپنے بیٹے کے لیے کھانا لاتا تھا، اب دروازے کے پیچھے کھڑا سنتا ہے ابو مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایسا وقت آئے گا کہ بچہ ماں باپ کا حکم ماننا اور سمجھے گا مگر دوستوں کی بات پر قربان ہو جائے گا۔ یاد رکھو، ماں باپ وہ درخت ہیں جن کی چھائیں ٹھنڈی ہوں تو زندگی آسان لگتی ہے، ان کے بغیر دنیا بہت گرم، بہت سنسان ہو جاتی ہے۔ آج کے دور میں دین مذاق بن گیا ہے۔ لوگ اسلامی بات سن کر ہنستے ہیں اور حرام کا نام آتے ہی کہتے ہیں یار ریلیکس کرو، یہ 1400 سال پرانی باتیں ہیں۔ کوئی داڑھی رکھے تو ملا کہلاتا ہے، کوئی حجاب کرے تو پرانی سوچ کہی جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے دین اب صرف جمعہ کی پوسٹ اور رمضان کی سٹوری بن کر رہ گیا ہے۔ اللہ کی آیات پر میمز بنائے جا رہے ہیں، حدیث کو لطیفہ سمجھا جا رہا ہے۔ جو قرآن کی بات کرے لوگ کہتے ہیں یہ مولوی ٹائپ ہے، لیکن وہ بھول جاتے ہیں یہ وہی قرآن ہے جس کی خاطر ہزاروں نے اپنی جانیں قربان کی۔ یہ وہی کلمہ ہے جس کے ایک لفظ کے بدلے دنیا اور آخرت کی بخشش ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ وقت بدلا ہے، نہیں، وقت نہیں بدلا، ہم بدل گئے ہیں۔ ہم نے ایمان کو ہنسی میں بدل دیا اور دعا کو بس الفاظ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگ دین کا مذاق بنائیں گے، ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہوگا، چاہے زبان پر دین کے الفاظ ہوں۔ یاد رکھو، اللہ کی باتوں پر ہنسنے والے ایک دن اسی اللہ کے سامنے روئیں گے مگر وہاں کوئی ہنسی نہیں ہوگی۔ ایک وقت تھا جب انسان اپنے دل پر قابو رکھتا تھا، لیکن آج انسان اپنے نفس کا غلام بن چکا ہے۔ خواہشات ان پر حکومت کر رہی ہیں، جس چیز کا دل چاہے فوراً حاصل کرنا ہے، چاہے حلال ہو یا حرام۔ صبح اٹھتے ہی موبائل کو، رات کو سوتے بھی موبائل۔ چہرے پر روشنی ہے مگر دل کا اندھیرا، آنکھیں بیدار ہیں مگر روح سو چکی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، لیکن اصل میں وہ نفس کے قیدی ہیں۔ خواہش کا جال اتنا خوبصورت بن گیا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ خوشی ہے، حالانکہ یہ ایک زنجیر ہے۔ جب کوئی گناہ آسان لگے اور نیکی مشکل، سمجھ لو نفس جیت گیا۔ انسان اب عبادت میں کم اور شوق میں زیادہ وقت گزارتا ہے۔ ایک طرف تلاوت کی آواز کم ہوتی جا رہی ہے، دوسری طرف موسیقی کا شور بڑھتا جا رہا ہے۔ لوگ نماز چھوڑ کر سکرین کے سامنے گھنٹوں گزارتے ہیں۔ قرآن بند ہے مگر نیٹ فلکس کھلا ہوا ہے۔ لبوں پر اللہ کم، لائک اینڈ شیئر زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لو گے تو سمجھ لو کہ تمہارے دل سے ایمان نکل چکا ہے۔ اب وقت ہے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنے کا، اپنے اندر کے دشمن کو پہچاننے کا، کیونکہ شیطان باہر کا دشمن ہے مگر نفس اندر کا، اور جو اندر کے دشمن سے لڑ گیا وہی اصل مومن ہے۔ وقت بدل گیا ہے، لوگوں کی ترجیحات بدل گئی۔ آج دین پیچھے رہ گیا اور دنیا آگے نکل گئی۔ ہم مساجد میں نہیں مارکیٹ میں بھیڑ دیکھتے ہیں، قرآن کے بجائے ڈسکاؤنٹ کے اشتہارات زیادہ پڑھتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے بس ذرا خوشحال زندگی چاہیے مگر بھول گیا کہ قبر میں صرف کفن ساتھ جائے گا۔ کوئی بینک بیلنس، کوئی برانڈ، کوئی موبائل نہیں، دنیا کی چمک نے آنکھوں پر پٹی لگا دی ہے۔
ہم لائک کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جبکہ اللہ کی رضا کہیں پیچھے رہ گئی ہے۔ انسان اب عبادت نہیں پرفیکٹ تصویر بناتا ہے، اب اسے جنت کی نہیں فالورز کی فکر ہے۔ ہر روز نئی خواہش، نئی تمنا، مگر دل خالی کا خالی۔ کامیاب نظر آتے ہیں مگر اندر سے ٹوٹے ہوئے۔ اللہ نے فرمایا یہ دنیا محض کھیل اور تماشا ہے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے، کاش وہ جان لیتے۔ ایک دن یہی دنیا جس پر فخر کرتے ہو مٹی بن جائے گی، اور جس چیز کو بھلا دیا یعنی آخرت کو، وہی اصل زندگی ثابت ہوگی۔ اس وقت انسان روئے گا جب دیکھے گا کہ جس مال پر غرور کیا وہی آگ بن چکا ہے، جس جسم پر فخر کیا وہ مٹی میں گھل گیا۔ اے انسان، دنیا سے محبت کرو مگر آخرت کو مت بھولو، کیونکہ جو آخرت کے لیے جیتا ہے اللہ دنیا بھی اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ کبھی تم نے سوچا ہے کہ وہ دل جو کبھی اللہ اکبر پر جھک جاتا تھا آج سستی نیند اور فون کی آواز میں دب گیا؟ ایک وقت تھا جب اذان کی آواز دل کو ہلا دیتی تھی، اب وہ صرف پس منظر کا شور بن گئی ہے۔ انسان اب نماز کے لیے نہیں جاگتا بلکہ نوٹیفیکیشن کے لیے جاگتا ہے۔ اللہ پکارے تو نہیں سنتا مگر موبائل بجے تو فوراً جواب دیتا ہے۔ یہ وہ خاموش موت ہے جس کا جنازہ کوئی نہیں پڑھتا۔ دل مرتا ہے مگر چہرے پر مسکراہٹ رہتی ہے، روح خالی ہو جاتی ہے مگر آنکھوں میں چمک باقی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ آج کے دور میں یہ ستون ٹوٹ رہا ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں دل صاف ہو تو نماز کی کیا ضرورت، مگر بھول جاتے ہیں کہ نماز دل کو ہی تو صاف کرتی ہے۔ شیطان نے کس کو کفر پر نہیں لایا، بس نماز سے دور کر دیا اور پھر سب کچھ خود بخود بگڑ گیا۔ ایک دن آئے گا جب قبروں سے پکار ہوگی اے کاش میں سجدہ کر لیتا، لیکن اس وقت سجدہ ممکن نہیں ہوگا۔ اب وقت ہے، اٹھو، وضو کرو اور اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ۔ وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے اور شاید یہ اذان تمہاری آخری اذان ہو۔ وقت گزرتا گیا اور انسان ترقی کرتا گیا مگر احساس ختم ہوتا گیا۔ ایک زمانہ تھا جب بچے والدین کے قدموں میں جنت تلاش کرتے تھے، آج وہی اولاد ان کے سائے سے بھی شرماتی ہے۔ پہلے ماں کی آنکھوں کے اشارے سے بات سمجھ آ جاتی تھی، آج ان کی آواز ڈسٹربنس لگتی ہے۔ پہلے باپ کے چہرے پر سکون ملتا تھا، اب ان کے سوال پریشر لگتے ہیں۔ بیٹا اب مصروف ہے، نہ اس کے پاس والد کے لیے وقت ہے، نہ الفاظ، نہ محبت۔ لیکن سوشل میڈیا پر پرماننٹ ہر ٹائم سٹیٹس ضرور لگانا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی۔ جب اولاد والدین کی نافرمانی کرے گی اور دوستوں کے آگے ان کی بے عزتی کرے گی تو سمجھ لو قیامت قریب ہے۔ آج ماں بوڑھی ہو چکی ہے، اس کے ہاتھ کانپتے ہیں مگر اس کا بیٹا موبائل میں مصروف ہے۔ باپ کے چہرے پر وقت کی تھکن ہے مگر اولاد کہتی ہے ابا آپ نہیں سمجھتے، زمانہ بدل گیا۔ نہیں، زمانہ نہیں بدلا، ہم بدل گئے ہیں۔ ہم نے عزت کی بنیادیں خود گرا دیں۔ یہ وہی والدین ہیں جنہوں نے بھوکے رہ کر تمہیں کھلایا، جاگ کر تمہیں سلایا، اپنی خواہشیں قربان کی تاکہ تم ہنس سکو، اور آج وہی ماں راتوں کو جاگ کر تمہاری خیریت کے لیے دعا کرتی ہے جبکہ تم کہتے ہو کہ ماں تم بوڑھی ہو چکی ہو۔ اللہ فرماتا ہے اپنے ماں باپ سے اف تک نہ کہو اور انہیں ڈانٹو مت، بلکہ ان سے ادب سے بات کرو۔ یاد رکھو جس دن تمہارے والدین کی قبر پر مٹی ڈال دی جائے گی تب تمہیں احساس ہوگا کہ کتنا کچھ کہہ سکتے تھے مگر کہا نہیں، کتنی بار سن سکتے تھے مگر سنا نہیں، اور اس وقت صرف خاموشی ہی رہ جائے گی اور چند الفاظ، اے اللہ کاش میں واپس جا سکوں۔ یہ دنیا چمکدار ہے مگر دھوکہ ہے، یہ حسین لگتی ہے مگر فریب ہے۔ انسان آج سب کچھ چاہتا ہے، گھر، گاڑی، شہرت، لائکس، فالور، بس آخرت کا ذکر نہ ہو۔